ناظرین کرام، اب یہ خاندان بنی ہاشم ہے، اور اگر کوئی عام خاندان ہو کہ جس میں کوئی ایک یا دو خوبصورت لوگ ہوں تو سارے جو خاندان والے ہوتے ہیں القابات ان دو لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاندان ہو، اور خاندان ہو بنی ہاشم جیسا، کہ کہیں جعفر طیار ہیں تو کہیں عقیل ہیں، کہیں حمزہ ہیں تو کہیں رسول خدا ہیں، کہیں علی مرتضیٰ ہیں تو کہیں حسن و حسین ہیں، کہ جن کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں، اور ایک ایسے خاندان میں مولا کائنات فرمائیں کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، تو پھر اس بات سے اس ہستی کی منزلت اور اس کا مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے حضرت عقیل کو طلب کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی، آپ میرے لیے ایک ایسا خاندان ڈھونڈیں کہ جو ایسا شجاع ہو، کہ جس سے میرا ایک ایسا شجاع بیٹا عطا ہو، ایک ایسا شجاع بیٹا پیدا ہو کہ جو کربلا میں میری نمائندگی کر سکے۔ پھر مولا کائنات کی شادی جناب ام البنین سے ہو جاتی ہے، اور یہ ام البنین کے تاثرات کیا تھے کہ جب وہ مولا کائنات کے گھر پہلی دفعہ تشریف لے کے آئیں، اپنے کجاوے سے اترتی ہیں، تو عرب کا رواج تھا کہ جب کوئی نئی دلہن آتی تھی تو تمام جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں گھر کی، وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پہ آتی تھیں۔ تو اب ان بڑی بوڑھیوں نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ جب جناب ام البنین اپنے کجاوے سے اپنی اونٹ سے نیچے اتریں تو ایک دم سے اس گھر کی چوکھٹ کا بوسہ لینے لگیں، اس کو چومنے لگیں، اور جب ان بڑی بوڑھیوں نے دریافت کیا کہ ام البنین یہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ خدا کی قسم میں کیا تھی، اور اس گھرانے نے، اس چوکھٹ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ کہ پھر جب ام البنین گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو صحن میں گھر کے ایک فرش بچھا ہوتا ہے، اور اس میں تکیوں سے ایک جگہ بنا دی جاتی ہے کہ جس کے اوپر دلہن آ کے بیٹھے، اور باقی پھر اس کے اطراف میں تمام بیویاں بیٹھ جائیں۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ خواتین کیا دیکھتی ہیں کہ بی بی ام البنین سجدے میں گر جاتی ہیں اور کہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اے خدا، کہ میں تیرا شکر کس منہ سے ادا کروں، میں تیرا شکر کس طرح سے ادا کروں کہ تو مجھے اس گھر میں لے آیا کہ جس گھر میں میری شہزادی فاطمۃ الزہرا رہتی تھی، کہ وہ فاطمۃ الزہرا رہتی تھی کہ جن کے لیے کہ جب رسول خدا کو نعوذ باللہ ان کے دشمنان ابتر کہہ کے پکارنے لگے، تو وہ فاطمۃ الزہرا کہ جب رسول خدا کو ابتر کہلانا جانے لگا تو خدا نے فاطمۃ الزہرا کو عطا کیا، اور پھر فاطمۃ الزہرا کو عطا کرنے کے بعد رسول خدا پر سورہ کوثر کو نازل کیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے رسول آپ گلہ نہ کریں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور آپ بس میری عبادت کریں اور قربانی دیں کہ بے شک آپ کا دشمن تا قیامت تک ابتر رہے گا۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔